خواتین و حضرات استقبال کیجیے گا آپ کی بھرپور تالیوں میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب گورنر صاحب، چیف منسٹر صاحب، منسٹرز، فیڈرل منسٹرز، پارلیمنٹیرینز اور خواتین و حضرات، بلوچستان باقی پاکستان سے پیچھے رہ گیا اور اس کی دو وجوہات۔ پہلی کہ جو فیڈرل لیول پہ جو گورنمنٹ بنتی تھی ان کو ضرورت نہیں تھی بلوچستان کی ووٹ کی۔ اگر پنجاب اور سندھ یا پنجاب اور پختونخوا میں اگر اتنی ووٹس پڑ جائیں تو وہ گورنمنٹ بن جاتی تھی۔ تو اس لیے بہت کم فیڈرل گورنمنٹس نے بلوچستان کا سوچا۔ اور دوسری چیز، اور مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان کے جو پولیٹیشنز تھے انہوں نے بھی زیادہ تر اپنا سوچا بجائے بلوچستان کے عوام کا۔ اور بدقسمتی سے یہ صرف بلوچستان میں نہیں، زیادہ تر پاکستان میں ہماری پولیٹیکل لوگوں نے ملک سے زیادہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا۔ ہمارے ایسے بھی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے لنڈن میں زیادہ ٹرپس کی اپنے دور میں بجائے بلوچستان کی، اور ایک ایسے بھی صدر آئے جنہوں نے 5 سالوں میں دبئی میں زیادہ ٹرپس کی، زیادہ دبئی گئے بجائے بلوچستان۔ تو اس لیے وہ توجہ جو بلوچستان کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی۔ میں اپنی طرف سے آپ سب کو ایک چیز واضح کر دوں کہ میں یہاں نہ کوئی پولیٹیکل ٹرپ پہ آیا ہوں، نہ ووٹس لینے آیا ہوں۔ یہ میرا ایمان کا حصہ ہے کہ کبھی بھی کوئی قوم ترقی نہیں کرتی جب تک وہ اپنے کمزور طبقے کو ساتھ اوپر نہیں لے کے آتی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں یہ ماڈل دیا تھا۔ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست وہاں بنی تھی، اور پھر چائنا نے ابھی ثابت کیا کہ 30 سالوں میں جیسے جیسے انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا، ساتھ ساتھ چائنا ایک سپر پاور بن گئی۔ اور یہ بھی کہ چائنا کی ایک بہت بڑی وجہ سی پیک کی یہ تھی کہ جو مغربی چائنا پیچھے رہ گیا تھا وہ چاہتے تھے کہ سی پیک کے ذریعے اس کو کنیکٹ کیا جائے سمندر کے ساتھ تاکہ وہ تیزی سے ترقی کرے۔ تو ان کے جو لیڈرشپ، چائنا کی جو لیڈرشپ، اس پہ اتنی ویژن تھی اس چیز کی سمجھنے کی کہ کبھی بھی کوئی ملک، کوئی قوم آگے نہیں جا سکتی جب ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہو جائے اور باقی قوم پیچھے رہ جائے۔ کوئی قوم نے ایسے ترقی نہیں کیا۔ اس لیے ہمارا مقصد بلوچستان کو اوپر اٹھانے کا صرف یہ نہیں کہ یہاں میں آپ کے سامنے پروجیکٹس اناؤنس کر دوں اور پھر جس طرح ماضی میں ہوتا رہا تالیاں بجا کے چلا جاؤں۔ یہ پھر سے میں کہتا ہوں میرے ایمان کا حصہ ہے کہ کیونکہ بلوچستان پیچھے رہ گیا، ہم سب سے زیادہ ہم زور لگائیں گے کہ بلوچستان کو اٹھائیں پورا اور باقی پاکستان کے ساتھ اوپر لے کے جائیں۔ ایک ملک ایک گھر ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گھر کے 2 بچے بڑے آگے بڑھ جائیں اور 2 بچے بیچارے پیچھے رہ جائیں۔ گھر سارا اوپر اکٹھا نکلتا ہے،
اور جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ایک گھر کا باپ کی طرح ہوتا ہے. اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سارے بچوں کو وہ اسی طرح اوپر لے کے آئے. تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ آج وہ یہاں ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے بھی بلوچستان کے یونیورسٹی اور ہاسپٹل میں انہوں نے بھی اپنی انویسٹمنٹ کی ہے. جو یہ اس طرح ہے کہ ایک بڑا بھائی کوشش کر رہا ہے اپنے چھوٹے بھائی کی مدد کرنے، اور یہ ہوتا ہے ملک ایسے اوپر جاتا ہے. یہ جو کئی دفعہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں بلوچستان کی محرومیوں کا اور ان کے اور مفادات ہوتے ہیں، وہ اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں انتشار پھیلانے کے لیے کیونکہ لوگوں کے اندر تاثر چلا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ بننے سے ہمارا کیا فائدہ. لیکن میں آج آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا حصہ بلوچستان کا بننے سے انشاءاللہ اس وقت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. سب سے پہلے کنیکٹیوٹی آپ کی چائنا کے ساتھ ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا میں جو ملک سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے وہ ہے چائنا، جس سے ساری اس وقت اور ملک ڈرے ہوئے ہیں، ان کو خوف آ رہا ہے اس کے پروگریس سے. وہ اس لیے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ چائنا چند سالوں میں ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ جائے گا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس سے کنیکٹڈ ہیں، اور بلوچستان کی خوش قسمت اس لیے کہ آپ کے پاس گوادر ہے، اور گوادر کنیکٹ ہو جائے گا چائنا کے ساتھ. اور جو چائنا کی ٹریڈ ہے آپ یہ ذرا ذہن میں ڈالیں کہ 2000 ارب ڈالر چائنا کی ٹریڈ ہے. 2000 ارب ڈالر. اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹ مشکل سے 25 ارب ڈالر ہے. تو وہ ہر مفاد سے بالاتر ہو کر بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. بلوچستان کو ماضی میں توجہ نہیں دی گئی. پسماندگی کی وجہ ماضی کے حکمران ہیں. کمزور طبقے کو اوپر لائے بنا کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. دنیا کی پہلی فلاحی ریاست مدینہ میں بھی اسی اصول کے تحت کام کیا گیا. چین نے بھی 30 سال میں کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکال کر ہی ترقی کی. بہترین پالیسیوں کے باعث چین ایک بڑی معیشت بنا ہے. اور یہ میں اس ٹائم پہ آپ کے سامنے یہ پروجیکٹس لے کے آ رہا ہوں جب کہ ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے کرونا وائرس کا. کرونا وائرس سے ساتھ والا ہندوستان کے آج حالات دیکھیں کہ ان کی 30 سالہ تاریخ میں سب سے برے حالات ہیں معیشت کے. جو ریسیشن آئی ہوئی ہے آج ہندوستان میں، ان کی 73 سالہ تاریخ میں سب سے بری طرح معیشت متاثر ہوئی ہے. وہ بھی کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے. پاکستان پہلے بڑے مشکل حالات میں تھا. حکومت ملی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑا قرضہ چڑھا ہوا تھا ہمارے اوپر، اور ان مشکل حالات کے اندر نکل ہی رہے تھے تو کرونا آ گئی. لیکن اللہ کا آج خاص کرم ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آج پاکستان کرونا سے نکلا ہے، کوئی بھی بر صغیر میں ملک اس طرح کرونا سے نہیں نکلا جس طرح پاکستان نکلا ہے. یہ میں اپنی قوم کو آج ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آنے والے دنوں میں بہت احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ دوسرا راؤنڈ آ رہا ہے اب کرونا کا. پھر سے کیسز بڑھ رہے ہیں. تو میں پھر سے اپنی قوم کو آج اس پلیٹ فارم میں بھی کہوں گا کہ ہمیں احتیاط SOPs اور خاص طور پہ فیس ماسک پہننے چاہیے. لیکن اس کے باوجود کہ کرونا کی وجہ سے 900 ارب روپیہ کم پیسہ اکٹھا ہوا ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ تھا وہ بالکل ٹھیک جا رہا تھا. جب کرونا آئی تو جب سارا ہم نے بند کر دیا ملک 3 مہینے کے لیے، اس میں ہمیں جو تقریباً 900 ارب روپیہ ہماری ٹیکس کلیکشن کم ہوئی. اس کے باوجود آج ہم آ کے وہ پیکج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو کوئی اور میں چیلنج کر
900 अरब कम टैक्स कलेक्शन के बावजूद बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों के लिए तरक्याती पैकेजेस का ऐलान किया जा रहा है। गुज़श्ता 73 साल में हिंदुस्तान की मईशत सबसे ज़्यादा मुतासर हुई। पाकिस्तान को भी गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ा, लेकिन बफज़ल खुदा हमने सूरत हाल का मुकाबला किया और पाकिस्तान में दुनिया के बहुत से ममालिक की निस्बत सूरत हाल बहुत बेहतर है, माशी लिहाज से भी और कोरोना वबा से निमटने के हवाले से भी। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस तकरीब से खिताब करते हुए मज़ीद कहना था कि कोरोना वबा से बचने के लिए हमें SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा ताकि हम ज़िंदगी के मामूलात को जारी रख सकें, लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा हों और पाकिस्तान माशी एतबार से भी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ता रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त तुर्बत में अमायदीन में मौजूद हैं, तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका यह कहना था कि बलूचिस्तान को माजी में तवज्जो नहीं दी गई। पसमानदगी की बड़ी वजह माजी के हुक्मरान हैं जिन्होंने बलूचिस्तान के इन इलाकों को नज़रअंदाज किया। कमज़ोर तबके को ऊपर लाए बिना कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। दुनिया की पहली फलाही रियासत मदीना भी इसी उसूल के तहत काम कर रही थी। चीन ने भी 30 साल में करोड़ों लोगों को सबसे पहले गुर्बत से निकाला और फिर तरक्की की मनाजिल तय की। बेहतरीन पॉलिसियों के बायस आज हम देख सकते हैं कि चाइना एक बड़ी माशी क़ुव्वत बनकर दुनिया के सामने आया है। हर मफाद से बालातर होकर हम यहाँ पर मौजूद हैं और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान की तरक्की हमारी हुकूमत का नस्ब-उल-ऐन है और हम ये चाहते हैं कि मुल्क के तमाम पसमानदा इलाकों में यकसां तरक्की का अमल वक़ूफ़ पज़ीर हो और तालीम और सेहत की सहूलतों पर हम ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की ने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है और कोरोना सूरत हाल में ऑनलाइन तालीम के निज़ाम को भी तरवीज मिली है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की उन्होंने यहाँ पर हौसला अफजाई की और उनका यह कहना था कि उनके वजह से बलूचिस्तान के तलबा को 5 लाख लोगों तक इंशाल्लाह वो इंटरनेट पहुँच जाएगा और ये जो 4G लेके आ रहे हैं, ये ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सब समझते हैं कि ये जो एक नया इनकलाब आ रहा है दुनिया में, पाकिस्तान के पास एक नौजवान आबादी है, वो इस नई जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका जो पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी था कि हम ये इंटरनेट फैसिलिटीज़ यहाँ बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों के अंदर लेके आएँ। और मैं अब सबको ये भी पूरी तरह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जो कोशिश है अपने वो जो गरीब घराने या तनख्वाहदार तबका जिनके पास पैसे नहीं है घर बनाने के लिए, अब हम वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम वो इंशाल्लाह यहाँ भी लेके आ रहे हैं बलूचिस्तान में, कि जो पैसे अगर आपके पास कैश, यहाँ तो अभी इस वक्त कैश है तो आप घर ले सकते हैं, हम जो स्कीम लेके आ रहे हैं 5 मरले की, उसमें 5% इंटरेस्ट के ऊपर 5% इंटरेस्ट के ऊपर जो भी घर बनाना चाहता है उसको 5% इंटरेस्ट के ऊपर, चाहे इंटरेस्ट ऊपर भी चला जाए, लेकिन हमने उनको 5% पे देना है कि वो किस्तें दे के अपना 10 साल 15 साल की किस्तें दे के अपना घर ले सकते हैं। यानी कि वो जो किराए पे पैसे खर्च करते हैं उसी किराए की बजाय किस्तें दे के अपना घर बना सकते हैं। वो इंशाल्लाह नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में आ रहा है। ये सब चीज़ें ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रही है। जिस तरह मैंने कहा, एहसास प्रोग्राम में कभी पाकिस्तान में 200 अरब रुपया सिर्फ, जिसको पॉवर्टी एलिवेशन कहते हैं, गुर्बत कम करने के लिए, कभी पाकिस्तान में इतना पैसा खर्च नहीं किया गया उस वक्त जब माशी हालात हमारे बुरे हैं। जो मैं आगे देख रहा हूं, जिस तरह हमारी माईशत उठ रही है, जिस तरह हमने अपने खसारे कम किए हैं, बैरूनी खसारा, वो 17 साल के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान जो डेफिसिट में जा रहा था, 17 साल के बाद एक क्वार्टर के अंदर पाकिस्तान सरप्लस में गया, यानी इजाफा हो गया हमारा। ये एक बहुत बड़ी हमारी गवर्नमेंट की अचीवमेंट है, क्योंकि जब तक आपकी आमदनी और खर्चे के अंदर खसारा रहता है वो मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि कर्जे लेने पड़ते हैं। तो ये हुकूमत ने, और दूसरी मैं आपको चीज़ बताऊं कि ये पिछले 4 महीने में
پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان نے کوئی قرضہ پچھلے 4 مہینے میں نہیں لیا. یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور آج اللہ کا شکر ہے سیمنٹ ہمارا ریکارڈ سیمنٹ بک رہا ہے کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن شروع کر دی ہے. کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے پاکستان میں. ریکارڈ سیمنٹ کی سیلز ہیں. سریا بکنا شروع ہو گیا کیونکہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے. گاڑیاں وہ بکنی شروع ہوئی. موٹر سائیکل جو کہ بالکل ساری اکانومی بیٹھی ہوئی تھی, جو آج ہندوستان میں حال ہے, اکانومی بیٹھی ہوئی. ہماری اللہ کا شکر ہے کرونا کے باوجود آج اٹھ رہی ہے اوپر. اور سٹاک مارکیٹ پاکستان کی ایشیا میں سب سے بہترین پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ ہے. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ان ساری مشکلات کے باوجود اللہ نے ہمارے پہ کرم کیا, ہماری پالیسیز کامیاب ہوئی اور آج ہمارا ملک اوپر جا رہا ہے. اور جیسے جیسے ہمارے پاس آمدنی بڑھتی جائے گی, پیسہ آتا جائے گا, سب سے زیادہ جس طرح چائنا نے کیا تھا, جیسے جیسے ان کے پاس پیسہ آیا انہوں نے سارا غریب. تعمیراتی سرگرمیوں کے آغاز سے سیمنٹ میں ریکارڈ فروخت ہوئی. سٹاک مارکیٹ بھی ایک بہتر مارکیٹ کے طور پر سامنے آ رہی ہے. گزشتہ 4 ماہ میں پہلی بار پاکستان نے کوئی قرضہ نہیں لیا. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت صرف 5% انٹرسٹ پر لوگ اپنا گھر حاصل کر سکیں گے. احساس پروگرام کے تحت غربت کے خاتمے کے لیے اور غریب عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پاکستان کی تاریخ میں اس پروگرام کے تحت پہلی بار 200 ارب روپے خرچ کیے گئے. کرونا وائرس کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان کو بھی غیر معمولی حالات درپیش تھے, لیکن بفضل خدا ہم نے صورتحال کا مقابلہ کیا اور پاکستان میں اب صورتحال بہت بہتر ہے. لیکن کرونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر ہمیں حفاظتی تدابیر جو ہیں ان پر عمل درآمد لازمی یقینی بنانا ہوگا. 900 ارب کم ٹیکس کلیکشن کے باوجود بلوچستان کے لیے ترقیاتی پیکیجز ہم متعارف کروا رہے ہیں تاکہ یہاں کے لوگوں کا احساس محرومی ختم ہو اور اس علاقے کی پسماندگی دور ہو. اور اس سلسلے میں بالخصوص تعلیم کی فراہمی, مستحق طلباء میں وظائف دینا اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر لوگوں کو روزگار کی فراہمی کے علاوہ اپنی گھر اپنا چھت ان کو ملنے کے حوالے سے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت اسکیم اس علاقے میں بھی شروع کی جا رہی ہے اور صرف 5% انٹرسٹ ہوگا جس پر لوگ اپنا گھر حاصل کر سکیں گے. اس کے علاوہ بات کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے ہم ہر مفاد سے بالاتر ہو کر کام کر رہے ہیں. بہترین پالیسیاں ہی کسی علاقے کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت سمجھی جاتی ہیں اور بہترین پالیسیوں کے بدولت ہی ہم نے دیکھا کہ چین ہمارا ہمسایہ ملک ایک بڑی معیشت اور بڑی قوت بن کر ہمارے سامنے آیا. 30 سال میں چین نے کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکالا اور ترقی کی دنیا کی پہلی فلاحی ریاست مدینہ میں بھی اسی اصول کے تحت کام کیا گیا اور وہاں پر لوگوں کو حقوق کی فراہمی جو ہے یقینی بنائی گئی, غریب لوگوں کی مدد کی گئی, انصاف کا عمل یقینی بنایا گیا اور کمزور طبقے کو اوپر لا کر ایک فلاحی ریاست اور مملکت کی بنیاد رکھی گئی. بلوچستان کو ماضی میں وہ توجہ نہیں دی گئی جس کا بلوچستان مستحق تھا اور موجودہ پسماندگی کی وجہ ماضی کے حکمران ہیں جنہوں نے بلوچستان پر نہ توجہ دی اور نہ ہی وسائل خرچ کیے جس کی بنیاد پر یہ علاقے پسماندگی کا شکار ہوئے. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہاں پر ہے اور پاکستان تحریک انصاف ان علاقوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور یہاں کے لوگوں کے مسائل ختم کرنے کے حوالے سے کے لیے عملی طور پر مصروف عمل ہے اور مختلف پروجیکٹس ہیں, مختلف ایسے منصوبے ہیں جن کو تکمیل تک پہنچایا جائے گا, جن کا آغاز کیا جائے گا اور یہ منصوبے ایک ایسے وقت میں یہاں پر جو ہے وہ آغاز ان کا کیا جا رہا ہے جب پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اتنی مستحکم نہیں ہے. 900 ارب روپے ان کا یہ کہنا تھا کہ کم ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے کرونا کی صورتحال کے باعث, لیکن اس کمی کے باوجود نہ صرف بلوچستان کے لیے ہم ترقیاتی پیکیج جو ہیں وہ متعارف کرا رہے ہیں بلکہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ گزشتہ 4 ماہ میں پاکستان نے کوئی قرضہ نہیں لیا ہے. تعمیراتی سرگرمیوں کو فروغ دیا گیا ہے ملک بھر میں اور سیمنٹ, سریا اور تعمیرات کی صنعت سے وابستہ جو دیگر شعبہ جات ہیں ان میں جو کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں ہیں ان میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ صرف حکومت کی بہتر کاروباری پالیسیوں کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ بھی ایشیا کی بہترین سٹاک مارکیٹ بن کر سامنے آ رہی ہے. نوجوانوں کی ترقی و خوشحالی پر وسائل خرچ کریں گے. جن
قوموں نے انسانی وسائل پر خرچ کیا، انہوں نے ترقی کی، پسماندہ علاقوں میں یکساں ترقی کا عمل کو یقینی بنایا جائے گا اور اس سلسلے میں ہم وسائل یہاں پر صرف کر رہے ہیں۔ تعلیم اور صحت بنیادی سہولتیں ہیں اور تعلیم اور صحت کی سہولتوں پر ہم خصوصی طور پر توجہ دے رہے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بروکار لایا جائے گا تاکہ ہم اپنے سیٹ کیے گئے جو اہداف ہیں ان کو اچیو کر سکیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت دنیا نے ترقی کی اور انقلاب جو ہمارے سامنے ہے دنیا میں اس وقت وہ ہم اسی کی مرہون منت سمجھتے ہیں۔ کرونا صورتحال میں آن لائن تعلیم کے نظام کو بھی ترویج ملی ہے۔ پنجاب حکومت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بلوچستان کے طلباء کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے فراہم کردہ وظائف خوش آئند ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے تربت میں 73 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک ہسپتال کی تعمیر کے منصوبے کا بھی اعلان کیا گیا ہے، جبکہ دیگر منصوبوں کے حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اناؤنسمنٹ کی گئی، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے ان کی خدمات کو سراہا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم عمران خان تربت میں موجود ہیں، عمائدین سے خطاب کر رہے ہیں۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بلوچستان کو ماضی میں توجہ نہیں دی گئی، ماضی میں محرومیوں کی وجہ سے بلوچستان پسماندگی کا شکار ہوا اور بالخصوص مختلف علاقہ جات ایسے ہیں جہاں پر پسماندگی کی صورتحال جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہے اور اب ان علاقوں کے مسائل کو ہم لوگ جانچ رہے ہیں۔ ان مسائل کی وجوہات کو سب سے پہلے مد نظر رکھا گیا اور ایک باقاعدہ پلان اسٹریٹجک اسٹڈیز کے تحت جو ہے یہاں پر علاقے کی نہ صرف تصویراتی بلکہ سیاسی اور جغرافیائی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، علاقے کے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اور لوگوں کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کا معیار زندگی کس طرح سے بلند کیا جانا چاہیے اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اور جو بنیادی ضروریات ہیں ان پر ان کی فراہمی کے حوالے سے، ان کو یقینی بنانے کے حوالے سے ہم خصوصی طور پر کام کر رہے ہیں، جن میں تعلیم ہے، صحت ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، کرونا صورتحال سے تحفظ ہے، معاشی استحکام ہے، بلوچستان کے جو مستحق طلباء ہیں ان کے لیے وظائف کا اجرا ہے۔ صحت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ صرف وفاقی حکومت بلکہ صوبائی حکومت بھی اس حوالے سے مختلف وسائل یہاں پر خرچ کر رہی ہے تاکہ علاقے کے عوام کا معیار زندگی بلند ہو۔